السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے قبر حسین کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. کیا مرتبہ ہے قبر حسینی کا کہ ملائکہ بھی عرش سے آ کر شب و روز طواف کیا کرتے ہیں. آج جب کوئی زائر کربلا جاتا ہے تو حرم میں پہنچ کر بے اختیار رونے لگتا ہے. ہاں کیا گزری ہوگی اہل حرم پر اس وقت کی جب رہا ہو کر کربلا میں قبر حسینی کی غربت و بے کسی کو دیکھا ہوگا. عزاداران حسین اہل حرم کی سال بھر کی قید کے بعد ایک دن یزید نے سید سجاد کو بلایا اور کہا میں نے آپ کی اور اہل حرم کی رہائی کا پیغام سنانے کے لیے بلایا ہے. پھر حداد نے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں پیروں کی بیڑیاں کمر کا لنگر جدا کیا. جب لوہا کاٹنے والے نے سید سجاد کے گلے سے توق نکالا تو خود ہی غش کھا کر گر پڑا. جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ ارے تو بے ہوش کیوں ہو گیا تھا؟ کہا میں نے اس قیدی کے گلے کا توق جب نکالا تو گردن میں اتنا گہرا زخم دیکھا کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا. پھر یزید نے کہا کہ زین العابدین اب آپ کو اختیار ہے، جی چاہے مدینہ جائیں جی چاہے شام میں رہیں. سید سجاد نے کہا کہ اے یزید میں اس سلسلے میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کیے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا. سید سجاد زندان میں آئے. بیٹے کو آزاد دیکھ کر زینب نے سینے سے لگا لیا. پھر سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں یزید نے ہمیں اختیار دیا ہے، چاہے مدینہ چلیں یا شام میں قیام کریں. زینب نے کہا کہ بیٹا سجاد جا کر یزید سے کہہ دو کہ پہلے ہمیں ایک مکان خالی کرا دے تاکہ ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کر لیں. چنانچہ ایک مکان خالی ہوا. زینب نے سب سے پہلے ایک مسند بچھائی اور کہا بیٹا سجاد دنیا کا دستور ہے کہ جب باپ مر جاتا ہے تو بیٹے کو تعزیت دی جاتی ہے. اے سید سجاد تمہارا بابا مارا گیا مگر اب تک کسی نے تم کو تعزیت نہیں دی. اب یہ فریضہ زینب انجام دے گی. اس مکان میں 7 دن تک ماتم ہوتا رہا یہاں تک کہ اب قافلہ وہاں سے مدینہ جانے کی تیاری کرنے لگا. چند نماریاں آئیں اس پر دیب و حریر کے پردے پڑے ہوئے تھے. جب ان ریشمی پردوں کو زینب نے دیکھا تو فرمایا ان کی جگہ سیاہ پردے ڈال دیے جائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ 72 کے سوگواروں کا قافلہ ہے. قافلہ روانہ ہوا تو درمیان میں شام کا قید خانہ پڑا. زینب قید خانے میں آئی، قبر سکینہ پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی سکینہ قافلہ مدینے جا رہا ہے. اے سکینہ زینب تمہیں کس دن سے چھوڑ کر مدینہ جائے؟ ارے میں کربلا جاؤں گی تو تمہارے بابا کو کیا جواب دوں گی؟ تمہاری بہن سغرا سے کیا کہوں گی؟ قافلہ شام سے روانہ ہوا تو 20 صفر کو حدود کربلا میں داخل ہوا. جابر بن عبداللہ انصاری کربلا پہنچے ہوئے تھے. جابر رسول خدا کے صحابی تھے، آنکھوں سے نابینا تھے. جب امام حسین کی شہادت کی خبر جابر نے سنی تو
تو اپنے غلام کو لے کر کربلا کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب حدود کربلا میں داخل ہوئے تو غلام نے آگاہ کیا، جابر فوراً اونٹ سے اتر گئے اور غلام سے کہا مجھے فرزند رسول کی قبر پر پہنچا دے۔ غلام نے کہا یہ کیسے پتا چلے کہ فرزند رسول کی قبر کون سی ہے؟ غلام سے جابر نے کہا مجھے قبروں کے درمیان لے چل کر کھڑا کر دے، ابھی پتا چل جائے گا۔ چنانچہ غلام نے جابر کا ہاتھ پکڑا اور قبروں کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا۔ تو جابر نے کہا السلام علیکہ یا عبد اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ایک گوشے قبر سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا جابر۔ جابر فرزند رسول کی قبر سے لپٹ کر رونے لگے۔ اسی اثنا میں ایک طرف سے گرد نمودار ہوئی۔ غلام نے جابر سے کہا کہ سیاہ جھنڈے اور الماریوں پر سیاہ پردے نظر آ رہے۔ ابھی غلام اور جابر پہ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ بشیر نے آ کر جابر سے کہا کہ اے جابر اب آپ یہاں سے ہٹ جائیے، اس لیے کہ قافلہ شام کی قید سے رہا ہو کر آیا ہے۔ جابر نے کہا ارے کیا شہزادی زینب آئی ہے؟ جابر قبر حسین سے ہٹ گئے، زینب کا اونٹ قبر حسینی پر آیا تو زینب نے اونٹ کی بلندی سے اپنے کو بھائی کی قبر پر گرا دیا، کہا رے بھیا اٹھو، بہن تمہارا کیلب کرنے آئی ہے۔ اے ماں جائے تمہاری شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی، سروں سے چادریں چھین لی گئی، عابد بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئی۔ اے بھیا ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا۔ بھیا ہم قید خانے شام سے چھوٹ کر آئے ہیں، مگر اے ماں جائے زینب تم سے بہت شرمندہ ہے کہ تمہاری امانت کو قید خانے شام میں کھو کر آئی ہوں۔ اے ماں جائے بالی سکینہ تمہارے فراق میں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ عزاداران حسین چہلم کے دن جب قافلہ کربلا پہنچا تو بیویوں نے اپنے کو شہیدوں کی قبروں پر گرا دیا۔ ان میں پروا قاسم کی یاد سے پچھاڑے کھانے لگی، کہا رے بیٹا تمہاری دکھیا ماں تمہاری ایک رات کی بیوہ دلہن کو لے کر تمہارے پاس آئی ہے۔ اے بیٹا بتاؤ میں اس کو کیا کہہ کر سمجھاؤں؟ ام کلثوم قبر عباس پر آئی اور کہا میرے غیرت دار بھیا تمہارے بعد ہم برہنہ سر درباروں اور بازاروں میں اس طرح پھرائے گئے کہ ہمارے ہاتھ پھنسے گردن بندھے ہوئے تھے، ارے تم تو دریا پر سوتے رہ گئے۔ ام لیلا قبر علی اکبر پر آئی اور تڑپ کر کہا کہ بیٹا علی اکبر میری تمناؤں کا خون کر کے تم دنیا سے بگاڑے اور یہ ماں تڑپنے کے لیے زندہ رہ گئی۔ اے بیٹا علی اکبر آج تمہارا 40واں ہے اور تمہاری غریب
کے پاس کچھ باقی نہیں ہے، اس لیے میں اپنے آنسوؤں کے پھولوں کی چادر تمہاری قبر پر چڑھا رہی ہوں۔ پھر سید سجاد نے بشیر سے پوچھا کہ یہ بشیر، میرے نانا کے صحابی جابر کہاں ہیں؟ بشیر نے کہا شہزادیوں کی اماریوں کو دیکھ کر جابر جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ سید سجاد جابر کے پاس آئے، جابر نے فرض عقیدت میں سید سجاد کا ہاتھ چومنا چاہا، مگر سید سجاد نے اپنے ہاتھوں کو قید دیا۔ جابر نے کہا اے مولا، ہم تو مدینے میں آپ کا ہاتھ چوما کرتے تھے، کیا بات ہے کہ آج دست بوسی کے ساتھ انہیں محروم کر رہے ہیں؟ سید سجاد نے اپنی آستین ہٹائی اور کہا کہ یہ نانا کے صحابی، ارے انہی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی تھی۔ اے جابر، ارے میرے ہاتھ بہت زخمی ہو گئے ہیں،